لینا، خواہش پوری ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر زمانے میں محبت مصطفیٰ کی جو سوغات ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جو افراتفری ہے، جو ہرس ہمس لالچ کی منڈی لگی ہوئی ہے، جو ہر جگہ فتنے بارش سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ برس رہے ہیں، ان سارے مسائل سے بچ کر ایمان کو سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین ذریعہ رسول اللہ کا پیار۔ سبحان اللہ۔ یہ بابرکت محفلیں، یہ خوبصورت مجلسیں صرف اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ سرکار کا تذکرہ کیا جائے، ان کی شان کی بات کی جائے، ان کے مقام کی بات کی جائے، ان کے کردار کی بات کی جائے۔ سننے والے ان خوشبوؤں سے اپنے دل کو تازہ کریں، ان نوری موتیوں سے اپنی روحوں کو روشن کر لیں، اور آہستہ آہستہ رسول اکرم کے قریب ہوتے چلے۔ حضور کا مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا تھا، مخلوق کے ساتھ حضور کے معاملات کیسے تھے؟ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے نوری ماحول میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ حضور کے ارد گرد اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح آسمان پر چمکنے والے چاند کے آس پاس ستارے موجود ہیں۔ حضور کو تکے جا رہے ہیں، حضور کی باتیں سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، حضور کی بابرکت صحبت سے اپنی روحوں کو حضور کی محبت کا مدینہ بنا رہے ہیں، حضور کی صحبت کی تاثیر سے اپنے دلوں کو اللہ کی معرفت کا خزینہ بنا رہے ہیں۔ توجہ چلتا اگر 14ویں 15ویں صدی کے اللہ کے ایک سچے اور سچے ولی کی صحبت سینوں میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے تو رسول اللہ کی صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں لگتا میں منافق ہو گیا۔ حضور نے کہا منافق کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے جب آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں دل کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، جب اس مجلس سے باہر جاتے ہیں پھر دنیا اور دنیا داری کے پردے اس نوری ماحول اور ہمارے درمیان لٹک جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر میری موجودگی میں اور باہر بھی ایک ہی تمہاری حالت رہے تو پھر تمہارے بستروں پر فرشتے آ کر تم سے سلام کریں، اور وہ فرشتے سعادت سمجھتے ہوئے، عزت سمجھتے ہوئے، اپنی عظمت سمجھتے ہوئے تم سے آ کر مصافحہ کرتے۔ لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے دنیا کا نظام بھی تو چلانا، اس لیے صحبت مصطفیٰ میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب حضور سے الگ ہوتے ہیں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ آج وہی سما ہے، حضور دل میں فرما
صحابہ ستاروں کی مانند حضور کے ارد گرد جھلملا رہے ہیں. کوئی آنے والا آیا, تھوڑی دیر بیٹھا, نیا بندہ تھا, نہ آداب مسجد جانتا تھا, نہ آداب مجلس مصطفیٰ جانتا تھا. نیا تھا, تھوڑی دیر بیٹھا, پیشاب آیا, زیادہ دور نہیں گیا, تھوڑا پرے ہو کر مسجد کے اندر بھی پیشاب کر دیا. اب صحابہ جو مسجد کی عظمت اور مقام مصطفیٰ سے اپنی روحوں اور اپنے دلوں کو کس بلندی پہ لے جا چکے تھے, صبر نہ ہوا, برداشت نہ ہوا, تلواریں نکال کہ اس کا سر جسم سے جدا کر کے رکھ دیں گے. حضور نے دیکھا, زبان سے کچھ نہیں کہا, نظر کر کے ان غلاموں کی طرف تکا. سمجھا؟ غصے سے وہ تڑپ رہے تھے, اس کی گردن مارنے کے لیے تول گئے تھے, تلواریں نیام سے نکال لی تھی, لیکن حضور کی صرف ایک نظر اٹھی. معظم آباد کوٹ مومن لیلیانی تلوال کے سارے علماء میرے جہال میں بیٹھے, سمجھ آ رہا, پیر بھی سارے وہاں بیٹھے, ہر عالم دین کی مسجد کی مقتدی بھی وہاں سارے. ہوتا ہے اپنے شادی کے ہر کے سمجھے جانتے, میں ہونی سرکو دیو پرائی کیسے سلامی دے کے آیا, شادیاں دا کام کھما, اتھے ساڑھے اکی چکرے کی بھائی بھی بیٹھے, کھما دے کی بھائی بھی بیٹھے, انجیا سلام کو کچھ بھی بھائی بیٹھے, لگتا ہوں نہیں علاقے میں. میرے حال میں سارے علماء اور پیر تشریف فرما والے, ان کے ہاتھ چومنے والے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, ان کے پیچھے جمعے کی پہلی صف میں اونچے اونچے نعرے لگانے والے بیٹھے. بھوک نے ستایا ہوا, اچانک اعلان ہو جائے کہ کھانا کھول گیا, پھر کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ آتا ہے؟ یہ علماء مشائخ ہاتھ جوڑتے رہے, سمجھاتے رہے کہ کھانے کی آداب ہوتے ہیں, کھانے کا طریقہ ہوتا ہے, کسی کی کان پر جون بھی نہیں ہلی دیتی ہوتا ہے کیا, اور ادھر ادب کا مقام کیا, ادھر فرما برداری کا عالم کیا ہے کہ وہ بے ادبی دیکھ کر تلواریں نکال لیتے ہیں, اسے قتل کرنے کے لیے مکمل تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا رسول صرف تک لیتا. سبحان اللہ. یہ نظر کا کرشمہ آئے تو کہاں سے آئے, کچھ سمجھ آئی ہے؟ اس کے بھی نسخے ہیں, لیکن جب تک بچہ روئے نہیں دودھ بھی نصیب نہیں. نسخے ہیں کہ نظر میں وہ تاثیر آیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکا, اب صحابہ کی حالت یہ ہو گئی کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے غصے میں جتنا خون ہے وہ کسی نے نچوڑ دیا, کاٹے تو لہو نہیں, یہ حالت ہو گئی. جب وہ ٹھہر گئے اس وقت اللہ کے حبیب نے ایک صحابی سے فرمایا, پانی لے آؤ اور اس مسکین کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس ناپاک جگہ کو پاک کرو. وہ کرتے تو کیا نہ کرتے, پانی لے کے آئے, اس جگہ کو دھویا. جب ساری مجلس نارمل ہو گئی اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا, یہ نیو کمر تھا, نیا آنے والا تھا, نہ آداب مسجد کو جانتا تھا, نہ آداب مجلس مصطفیٰ کو جانتا تھا. اگر تم اس کے ساتھ سختی کرتے
تم اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کرتے تو اگلی زندگی میں عظمت توحید اور مقام رسالت کا نور اس کے سینے میں کیسے جاتا؟ اور اہل مدرسہ، اہل مسجد اور اہل علاقہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ میں گفتگو کو آخری مرحلے میں لے جا چکا تھا، عرض کر رہا تھا اس ربیع النور کی بہاروں میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے عظیم الشان رویے ہیں، انہیں ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور ان رویوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگیوں کو بھی مثالی اور خوبصورت بنانا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک زندگی کا وہ رویہ جو عرض کیا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اسلامی معاشرے کے اندر، ہمارے دینی ماحول کے اندر کوئی ناسمجھی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، زیادہ آداب محبت و عقیدت نہ جاننے کی وجہ سے کوئی ہلکی سی غلطی کر رہے تھے تو تکفیر کا سلسلہ، کفر کا سلسلہ، اس کو اسلام سے نکالنے کا سلسلہ، اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کا سلسلہ، اس سے رک جانا چاہیے۔ حضور کا وہ رویہ، حضور کا وہ مثالی کردار ہمیں یہ بتا رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے کہ جس کو جتنا قریب کرو گے تمہاری قربت میں آنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ، ہولے ہولے اس کے من میں عظمت دین کا نور بھی اور عظمت مصطفیٰ کی خوشبو بھی بس جایا کرے۔ اور اسی حوالے سے رحمت دو عالم کا دوسرا رویہ عرض کر کے میں اجازت مانگ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کے ساتھ جماعت کی شکل میں حضور کے ساتھ ساتھ رواں ایک شخص سامنے آتا ہے اور بڑی جسارت کر کے اور بڑا بے ادبی والا انداز اختیار کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور کا باقاعدہ نام لے کر، اے محمد مجھے 2 اونٹ بھی دو اور 2 اونٹوں پر لدا ہوا سامان بھی دو۔ اب بظاہر نہ کوئی لین ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کسی جنگ میں شریک ہوا ہے کہ اسے مال غنیمت سے حصہ ملنا ہے، نہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے کہ اس کا تعریف قلب ضروری ہے۔ راستے میں اچانک اس بے ادبی اور جسارت بھرے رہتے ہوئے حضور سے بولتا ہے، ذرا تصور تو کیجئے، آج ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہو اور راہ گزرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی یہ لب و لہجہ اختیار کرے، طبیعت کتنی بدل جاتی ہے، غصہ کس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اسے بہت کچھ کہنے کے لیے اور بہت کچھ سنانے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے۔ اور ادھر تاجدار کائنات ہے، انبیاء کے امام ہے، رسولوں کے سردار ہے، حبیب خدا ہے، اور ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ حضور سنتے ہیں، متانت و سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی بکھیرتے ہیں اور اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں، اس کا مطالبہ پورا کر دو، جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو یہ طلب کر رہا ہے، اس کے حوالے کر دو۔ وہ اونٹوں سے لدا ہوا سامان
جب اس کو عطا کیا جانے لگا اس وقت اللہ کے حبیب نے ایک اور جملہ فرمایا تھا، فرمایا جو تو نے چاہا، جو تو نے سوال کیا، جو تو نے مطالبہ کیا وہ تیرا پورا کر دیا گیا، لیکن میرے ساتھ سختی اور درستی اور بے ادبی والا جو لب و لہجہ تو نے اختیار کیا اس کا تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ وہ وہیں کھڑے بے ساختہ کہتا ہے لا تجزی السیئہ بالسیئہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں آپ کا مقام جانتا ہوں اور آپ کی شان جانتا ہوں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، محبت اور پیار سے دیتے۔ ان بابرکت کھڑیوں میں انہی رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسی اسلوب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہماری ان مجالس کو آباد رکھے، ان کے فیوزات کو قائم رکھے، اور تمام حاضرین کو، ان مجالس میں آنے والوں کو رب کریم عزتوں، رفعتوں اور آسانیوں کا مالک بنائے۔ وما علیہ